إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ربي زدني علما ہر قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی شان شوکت اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو رب آسمانوں کا خالق ہے، جو رب زمین کا مالک ہے، جو اللہ آسمان و زمین کے درمیان جو ہے ان تمام کا رازق ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ دستگیر ہے اور وہی اللہ ہے جو بندہ نواز ہے۔ حاضرین اکرام، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہ امام ہیں، یہ امام اماموں کے امام ہیں، یہ امام انبیاء کے امام ہیں، یہ امام رسولوں کے امام ہیں، یہ امام متقیوں کے امام ہیں، یہ امام تمام توحید پرست موحدین کے امام ہیں، یہ امام اولین بھی ہیں، امام الاولین بھی ہے، امام الآخرین بھی ہے، اس دنیا میں ہمارے امام ہیں اور آخرت کے دن بھی ہمارے امام ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اعلیٰ معزز مکرم امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کے فائدے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے ان سے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں، نوح علیہ السلام بھی رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ اس آیت میں یہ معنی کیوں لیا گیا؟ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جیسا کہ ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہاں، دلیل وَمَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے، ہاں بنائیں گے۔ کیسے؟ زبانی؟ کیسے بنائیں گے؟ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیسے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، زبان سے نہیں۔ ایک بہت مشہور قوال یہ کہتے ہیں ہم لوگ محمد والے ہیں، ہم لوگ محمد والے ہیں، کر رہے ہیں کیا؟ شعر، بدعات، نبی کی بات آنے کے باوجود نبی کی بات کو بازو میں رکھ کر کے اماموں کی، مولویوں کی، فلاں کی اتباع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ زبانی نہیں، عمل۔ جو نبی دے دے وہ لے لیں، جس سے نبی روکے اس سے رک جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اللہ کو ماننے والوں، اے ایمان والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کئی جگہ پہ کہا گیا ہے، بعض جگہ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول کہا گیا، اطیعوا الرسول ڈائریکٹ رسول کی اطاعت کرو کہا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، اتباع کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، جیسا نبی نے کہا ویسا ہم کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ، لیکن اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیں، ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں، اور اللہ کے لیے اس آخری نبی کی بات پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ کیا صرف محبت کرے گا؟ نہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت بھی کرے گا، محبت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبانی کہہ دیجئے، آپ کہیے، انہیں بتلائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے، اگر ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ اگر اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں، نبی کے راستے پر چل رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کا رب ہے، جو فرش کا رب ہے، جو مشرقوں کا مغربوں کا رب ہے، وہ رب ہم سے محبت کرے، یہ بڑی بات ہے۔ یحببکم اللہ، نبی کے راستے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31۔ اچھا، 2 فائدے ہوئے، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، گارنٹی نہیں اماموں کے راستے پر چلنے والوں کی، گارنٹی نہیں پیروں، ملاؤں، مرشدوں کے راستے پر چلنے کی۔ نبی نے کہا ہمیں اس پر گارنٹی ہے، یقین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری سیدھی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، کامیابی لازمی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث کچھ یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت
کا ہر فرد جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا وہ، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ جنت پیش کی جا رہی ہے، کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، قالو، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول آخر وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ جنت جیسی نعمت میں جانے سے انکار کرنے والے آخر کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا، من اطاعنی، جو میری اطاعت کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تحقیق کے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کتنی بہترین بات ہے نا، نبی کے راستے پر چلو جنت مل جائے گی۔ اگر نبی کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنت میں جانے سے رکا رہے ہیں۔ تھوڑا رکیں، ادھر ایک بات پتہ چلتی ہے، آج ڈائریکٹ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ان جہنمی، ان کافر، ان مرتد ہو گیا، خاص کر لگائے جاتے ہیں۔ اگر نبی کی اتباع میں ذرری کمی سامنے والا کر رہا، ڈائریکٹ فتویٰ لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے کہ نہیں، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا؟ بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی بھیانک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی، اللہ اکبر، بلکہ یہ کہا کہ جنت میں جانے سے رک جائیں گے۔ ہمیں اپنی اس عادت کو بدلانا ہے، جہنمی کا فتویٰ نہیں لگانا ہے، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دو میں سے کوئی ایک کافر ہو کر کے مرے گا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو نبی کی پیروی نہیں کریں گے۔ علم آ گیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ معاملہ سچا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں، میرے فلاں مولوی صاحب نے کہا، میرے فلاں گھر والوں نے کہا، میرے فلاں امام صاحب کے خلاف یہ بات جاری، اس وجہ سے اگر وہ اتباع نہیں کرے گا، نبی کے راستے پر نہیں چلے گا تو وہ جنت میں جانے سے رک جائے گا۔ لہٰذا جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وہ ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ وہ جنت میں رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی کے راستے پر چلیں گے جنت پکی، بڑی کامیابی ہے۔ چوتھا فائدہ، اعمال برباد نہیں ہوں گے، اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ ہزاروں نمازیں پڑھ لیں، کئی حج کر لیں، کتنا بھی زکوٰۃ دے لیں، کتنی بھی دعائیں کر لیں، اگر یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق نہ ہو، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے برابر نہ ہو، وہ تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، چاہے وہ کتنا بھی نیکی کا عمل ہو۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اللہ کی اطاعت کریں گے اعمال برباد نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اعمال برباد نہیں ہوں گے، اگر اس سے ہٹ کر کے عمل کریں گے عمل برباد ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی کوششیں کر لیں عمل کے پیچھے۔ اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا،
جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا اسٹیمپ، ہمارا مدرا نہ ہو، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ رد کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اگر اللہ قبول کرنا ہے نبی کے مطابق عمل ہونا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں طریقے پر نبی کے گر عمل نہ ہو اکارت ہے، طریقے پر نبی کے گر عمل نہ ہو اکارت ہے، وہ بدعت سے، عقوبت سے، ندامت سے عبارت ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے 4 فائدے ہوئے۔ 5واں فائدہ، نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ بڑی کامیابی دے گا، بڑی کامیابی دے گا۔ کیا بڑی کامیابی؟ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ میں پڑھتے ہیں نا ہمیں، 3 آیتیں، آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ بہت بڑی، بہت عظیم، بہت اعلیٰ کامیابی پائے گا۔ فاز یفوز فوزا، کامیابی پانا، ادھر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، فیوچر کا نہیں، پریزنٹ کا نہیں، پاسٹ کا صیغہ، پاسٹ یعنی وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جیسا ماضی میں ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، ویسا وہ باقاعدہ کامیاب ہو گیا، اس کے کامیاب ہونے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، without any doubt وہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کب کامیاب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تم۔ آخری فائدہ بتلاتا ہوں، کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گے تو اور فائدے بتلائیں گے۔ آخری فائدہ، 6واں فائدہ، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اختلافات مٹ جائیں گے، چاہے یہ فرقوں کے اختلافات ہوں، چاہے وہ جماعتوں کے اختلافات ہوں، چاہے وہ گھر کے اختلافات ہوں، چاہے وہ مساجد کے اختلافات ہوں، مدارس کے اختلافات ہوں، بازار کے اختلافات ہو، بزنس کے اختلافات ہو، دوستوں کے اختلافات ہوں، بیوی بچوں کے اختلافات ہو، ہر قسم کا اختلاف مٹے گا، لازمی مٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اے محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں حکم دینے والوں کی بھی اطاعت نہیں، بولے ادھر پہ تمہیں جو حکم دیتے ہیں ان کی بھی، اگر یہ اللہ رسول اللہ کے راستے پر ہے تو اطاعت کر لو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تمہارے درمیان اختلاف آ سکتا ہے، کچھ تمہارے درمیان مسئلہ آ سکتا ہے، کیا کرو گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف آ جائے، کوئی تنازع آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کسی جماعت سے مخاطب نہیں ہوں، کسی فرقے سے نہیں، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں، تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے، چاہے وہ ہمارے کس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آج کے دور میں یہ مسلمان اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو تھام لیں گے، احادیث پر عمل کرنا شروع کریں گے، ائمہ کو، اماموں کو، ان تمام کی باتوں کو بازو رکھ کر کے نبی کے راستے پر چلیں گے، اللہ کی قسم مسلمان بن جائیں گے، مسلمان ایک ہو جائیں گے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ اگر مسلمان یہ نہیں کریں گے، اس آیت پر نہیں چلیں گے، تو ٹکڑے ہوں گے، ٹوٹیں گے، توڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے۔ کئی لوگ کوشش کر لیں متحد کرنے کی، متحد نہیں ہو سکتے۔ متحد ہونا ہے، لازمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائیں، محمدی بن جائیں، حدیث پر چلنے والے حدیثی بن جائیں، تب کامیاب ہے۔ آج کیا چل رہا ہے پتہ ہے مسئلہ؟
مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایک فتنہ اٹھا ہے، اس کو اہل القرآن کا فتنہ کہتے ہیں، دوسرے معنوں میں منکرین حدیث کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی سیدھی سی بات یہی ہے، کیا قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کو نہیں مانیں گے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کو نہیں مانیں گے؟ حدیث میں ڈاؤٹ ہے شاید، اچھا وہ رب جو قرآن کی حفاظت کیا، کیا وہ اللہ دوسرے طریقے سے اپنے نبی کے باتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر میں قرآن بھی ہے، ذکر میں حدیث بھی ہے۔ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انت السلام، کیا قرآن مجید میں ہے؟ ذکر ہے نا، یہ ذکر ہے۔ ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ چلتا تھا کہ امام کی بات کو اوپر رکھ کر کے نبی کی بات کو نیچے رکھا جاتا تھا، اب ایسا چل رہا ہے کہ ٹوٹل نبی کی بات کو ہی غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، نسائی، جتنے بھی حدیث کی کتابیں، سب کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان اس چنگل میں پڑھ رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر حدیث نہ ہو کتنے رکعت نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید میں کتنے رکعت نماز پڑھنا تو اس کا ذکر نہیں آیا ہے، بس کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ہے، کتنے رکعت کی؟ اختلاف آ جائے گا، 4، 3، 2، 5، کتنے پڑھیں گے؟ اچھا اللہ اکبر کہنا حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے کیا؟ نماز کو جب ٹھہرو تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہو، نہیں ہے، اختلاف آ جائے گا۔ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، کیا کہے گا نماز کو ٹھہرنا؟ حدیث کو اگر چھوڑیں گے عمل کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، ایک قدم نہیں رکھ سکتے آگے بغیر حدیث کے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ نبی جیسا کرے ویسا کریں گے، مسائل بھی حل، اختلافات بھی حل، اور معاملات بھی سدھر جائیں گے، اللہ بھی محبت کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا۔ بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے 6 فائدے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر عمل کرنے والا بنا، اس کے مطابق ہمیں چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ ثانی، دوسرا خطبہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے۔ جو کچھ بھی خطبہ ثانی میں پڑھا جاتا نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ دور حاضر کے حساب سے بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن ایک اہم نصیحت ہے، وہ پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نصیحت کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالی سے ڈرو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دوستوں میں ہو، دشمنوں میں ہو، صحت یاب ہو، صحت مند ہو، یا پھر بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو، جیسے کیسے بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے؟ جواب نہیں۔ کیسا بول رہے بھائی؟ نہیں، جمعہ کا دن ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے، بہت پہلے ہم آ جائیں۔ چلو ایک جمعہ کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، بات الگ ہے، لیکن ہر جمعہ لیٹ آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 15-16 لوگ مسجد میں حاضر ہیں، الحمدللہ یہ مسجد نئی بنی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رہیں، اذان سے پہلے حاضر رہیں، خطبہ مکمل سنیں، سمجھیں، عمل کرنے کی نیت سے، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن کیا معاملہ ہے؟ ہمارا تقوی رمضان میں اچھلتا ہے، ہمارا تقوی بقرعید میں نکلتا ہے، جیسے ہی رمضان بقرعید چلی جائے ہمارا تقوی دب جاتا ہے۔ کیا اسے تقوی کہیں گے؟
کیسے اللہ کا ڈر کہیں گے؟ سوچنا چاہیے نا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے معاملات دیکھنا چاہیے۔ نبی کی اتباع کا ایک فائدہ، ایک بات بتلا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کے راستے پر چلیں گے نا، بیکار چیزیں ہم سے ہٹ جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہیں گے اگر ہم ویسا عمل کریں گے نا، تو ہمارے اندر آنے والی غلطیاں، خرابیاں، گناہ یہ دور ہو جائیں گے۔ نبی کا راستہ چھوڑیں گے نا، دوسرے چیزیں اس کا جگہ لیں گے۔ جیسے عام طور پر مسلمانوں میں بھی اکثر یوتھ میں، جوانوں میں، لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان، سادہ پان چلتا، کیا بھی نہیں ایک چیز کھانے کی، لیکن اس میں رقم کی چیزیں، نشاور چیزیں، تمباکو فلاں فلاں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ منہ چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ہو۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا، لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ، اگر مجھے میری امت پر مشکل کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اب تھوڑا سوچیں، مسلمان مسواک چھوڑ دیے، یہ تمام بیکار چیزیں آئے کہ نہیں آئے؟ اگر مسواک کریں گے تو اس کا استعمال کریں گے کیا؟ کیونکہ جب مسواک کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہے گا تو وہ کیوں کھائیں گے؟ کتنی آسان سی بات ہے۔ مسواک کرنے کے فائدے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ میں بدبو نہیں رہے گی، دانت صاف رہیں گے، منہ اچھا رہے گا، اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، نبی کی سنت ہے، اتنے چیزیں فائدے۔ مسواک چھوڑیں گے، فلاں چیزیں آ گئے، اللہ کے ذکر سے ہم کو دور ہٹا دیے۔ ذرا غور کرو، سگریٹ پیے، بدبو رہتی، اگر کوئی سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم جواب دیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام آیا، السلام بھی اللہ کا نام ہے، سورہ حشر میں بتلایا گیا، تو بتلاؤ اس سے اللہ رب العالمین کی شان میں اضافہ ہو رہا؟ نہیں، ہم انجانے میں اللہ رب العالمین کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تھوڑا غور کریں، تھوڑا غور کریں۔ یہ جو منہ ہے نا، بہت اہم چیز ہے انسان کی، ایسی چیز میں ہم ایسی چیزیں ڈالیں اور اللہ کا ذکر انجانے میں اللہ کی بے ادبی کریں، یہ مناسب نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا نبی کی سنت کو اپنائیں، مسواک اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، چھوڑنے کے لیے کیا طریقہ نہیں مل رہا، مسواک ہے، وہ چیز ہٹاؤ، مسواک لا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ تو آج کی جمعہ میں ہم نے 6 فائدے جانے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا نبی کی اتباع سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ نمبر 3، اعمال صالحہ قبول ہوں گے۔ نمبر 4، جنت میں انسان جائے گا نبی کے راستے پر چلنے سے ہی۔ نمبر 5، بڑی کامیابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلنے پر۔ نمبر 6، اختلاف کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اے اللہ بولنے والا نہیں، اے اللہ ہمیں سننے والا نہیں، ان سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ آخری سانس تک عمل کرنے والا بنا، اے اللہ عمل کا جذبہ پیدا کر۔ ان کو انگلیاں بتانے کے بجائے میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میرے کتنے اعمال ہیں، میں کتنے نیکیاں کیا ہوں، میں کتنے گناہ کیا ہوں، اے اللہ اس کا جائزہ لینے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا حقیقی مسلمان بنا، صحابہ کے رستے پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم، آمین، واخذل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر، قم للصلاة۔